الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الدائم إذا دعان وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صلوات سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ کریمہ اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے اذا سألک عبادی عنی، اے میرے حبیب جب تم سے میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے فإنی قریب، تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، فلیستجیبوا لی، وہ بھی میرا جواب دیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ ترقی کر جائیں، عظمت پا جائیں، عزت پا جائیں، صاحب رشد قرار پائیں۔ عزیزان گرامی، ایام عزائے امام حسین ایک مرتبہ پھر محرم کی چاند رات سے ہم پر خصوصی اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس دروازے سے وابستہ ہیں جہاں بیٹھا تو فرش پر جاتا ہے مگر تعلق عرش سے ہو جاتا ہے۔ یہاں بیٹھنے والا، یہاں آنے والا ایک خاص تربیت پا کر اور ایک خاص روحانیت پا کر جاتا ہے۔ کرم ہے ہمارے پر، اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے یہ، جسے عزائے امام حسین کہا جاتا ہے۔ جو عزاداری امام حسین کے فلسفے کو نہیں سمجھ پائے، ان کی مذمت سے پہلے مجھے انہیں سمجھانے کا اہتمام کرنا ہوگا، مجھے کچھ کرنا ہوگا کہ وہ فلسفہ عزا کو سمجھیں، مقصد گریہ کو سمجھیں، فلسفہ ماتم کو جانیں، ان کالے کپڑوں کے پیچھے کون سا رنگ پوشیدہ ہے وہ جانیں،
اس نوحے کے پیچھے، اس سلام سوز و مرثیے کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ یہ تحفظ مذہب بھی ہے اور بقائے فطرت بھی ہے۔ جتنا زیادہ میں اس دروازے سے خود کو جوڑوں گا اتنا میرا ہی فائدہ ہے۔ حسین ابن علی کا دسترخوان بڑا وسیع ہے، ہر آنے والا یہاں سے استفادہ کرے گا۔ اگر میں کچھ نہیں لے پایا تو یہ نقص اور عیب میرا ہوگا، حسین کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ امام کی جانب سے کوئی کاستی نہیں ہے، لہذا جتنا ممکن ہو سکے اس کا اہتمام ہر سال سے زیادہ ہو اور ہوا اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ ایک عاشق اپنے معشوق سے بات کر رہا ہے۔ پورا قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو کو کہا جاتا ہے۔ بہت سارے الفاظ غلط معنی اختیار کر گئے ہیں، ان کا استعمال غلط لوگوں نے کیا تو اس کا مطلب بھی لوگوں نے غلط سمجھنا شروع کر دیا۔ کچھ غیر سیاسی لوگوں نے سیاست کرنا شروع کی تو سیاست بدنام ہو گئی، ورنہ اگر سیاستدانوں کو سیاست کا موقع ملتا، صلوات پڑھے ذرا محمد والا، لفظ سیاست بدنام ہو گیا۔ اسی طرح ایک لفظ اور بھی بدنام ہوا ہے، وہ ہے عشق، لفظ عشق، اسے بھی بدنام کر دیا۔ ان ناکام عاشقوں نے، ان بیکار عاشقوں نے اس لفظ عشق کو بدنام کر دیا، ورنہ لفظ عشق جتنا میٹھا ہے اتنا شاید ہی کوئی لفظ ہو۔ ایک عاشق کے معشوق کے ساتھ گفتگو ہے۔ پورا قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ طے کرنا بھی مشکل ہے کہ عاشق اللہ ہے یا معشوق اللہ ہے، مگر میں تو جتنا غور کرتا ہوں میں تو اس وادی میں دلدل کی طرح پھنستا چلا جاتا ہوں، مجھے اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ اللہ عاشق ہے یا اللہ معشوق ہے۔ میں تو بس یہ کہہ کر اس منزل سے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ جب نبی کو ہم احمد کہتے ہیں تو یہ عاشق ہوتے ہیں، جب نبی کو محمد کہتے ہیں تو یہ معشوق ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ اب وہ مرحلہ وہ معراج کے موقع پہ تو یہی منظر ہے نا کہ اب کون کس کے قریب ہو رہا ہے یہ طے کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ اور وہاں پر سدرۃ المنتہا پر جب بلایا جا رہا ہے تو ایک مرحلہ تو ایسا آیا تھا نا کہ جبریل نے کہا لو دنو تو انمولتن، اگر ایک قدم بھی آگے جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ تو جل جاؤں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جبریل استاد مصطفیٰ نہیں ہے، خادم مصطفیٰ ہے۔ وہاں آگے سرکار جائیں گے، جبریل کے جانے کی جگہ نہیں ہے۔ اور جب اس مرحلے کے اوپر نبی پہنچے تو آپ کے ذہن مبارک میں آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی گئی تھیں تو میں بھی جوتیاں اتار دوں۔ تو آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب تم نالینوں کے ساتھ آؤ۔ اور سرکار جس جگہ پر پہنچے اس جگہ پر جاتے ہوئے اللہ نے اس منظر کو یوں بیان کیا، عند سدرۃ المنتہا وہو بالافق الاعلی، میرا حبیب سب سے اونچی جگہ پر تھا۔ نبی سب سے اونچی جگہ پر ہیں جب معراج پر گئے، قرآن نے کہا ہے نا وہو بالافق الاعلی، اس سے اونچی جگہ نہیں ہے جس جگہ پر نبی کھڑے ہیں۔ یعنی اللہ نے سب سے بلند جگہ پر اپنے نبی کو کھڑا ہوا دیکھا ہے، اللہ نے بلایا ہے ایسی جگہ کہ جو سب سے بلند جگہ ہے، وہاں نبی جوتیوں کے ساتھ گئے ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے، لہذا کوئی نبی مکرم کہ جوتیوں کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو علی اور حسن و حسین جو نبی کا خون ہے، جو نبی جیسے ہیں، ان کے بارے میں مقایسہ عبث ہے اور بیکار ہے۔ یہ ایک عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے، اور اس عاشقانہ گفتگو میں کبھی کبھی جلوے بھی عاشقانہ ہیں۔ عینیک، یدیک، لسانیک، رجلیک، اذنیک، اللہ اکبر،
نبی کی پنڈلیاں اللہ کو نظر آتی ہیں، نبی کے بازو اللہ کو نظر آتے ہیں، نبی کی دونوں آنکھوں کا ذکر کرتا ہے، نبی کے دونوں کانوں کی بات کرتا ہے اللہ جی۔ اور کبھی کبھی تو اللہ اپنے حبیب سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے تمہارے پیروں پہ ورم آ گیا ہے۔ اتنا غور کون کرتا ہے سوائے عاشق کے؟ تمہارے پیروں پہ ورم آ گیا ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب ہماری بارگاہ میں کچھ دیر آرام کر لیا کرو، ہماری بارگاہ میں اتنا نہ کھڑے ہوا کرو۔ ذرا غور تو فرمائیں، کیا انداز ہے بات کرنے کا۔ توجہ چاہوں گا اس جملے کے اوپر، ساری دنیا سے اللہ چاہتا ہے بستر چھوڑ کر مصلی پر آئیں، آرام چھوڑ کر مصلی پر آئیں، اپنے کاموں کو تقسیم کرو، اللہ کی عبادت کے لیے وقت کا تعین کرو، بستر چھوڑو اور مصلی پر آؤ۔ اپنے حبیب سے کہتا ہے ذرا بستر پہ بھی چلے جایا کرو، تم تو مسلسل ہماری عبادت میں مصروف رہتے ہو۔ کیا انداز ہے۔ اور پھر کبھی کبھی تو اللہ چاہتا نہیں ہے کہ ہم بھی سمجھیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ۔ الف لام میم، ترجمہ الف لام میم ہی لکھ دیا مولانا حضرات نے جی۔ الف لام را، علماء نے مفسروں نے ترجمے کے نیچے الف لام را ہی لکھ دیا۔ الف لام را کا کیا مطلب ہے؟ اگر مطلب پتہ ہوتا تو پھر قرآن کافی نہ ہو جاتا۔ قرآن تو کافی نہیں ہے، قرآن تو نبی کے اوپر نازل ہوا ہے، تو نبی بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو وہ جو راز کی باتیں تھیں وہ بھی پروردگار عالم نے کہیں کہیں رکھ دیں، تاکہ یہ بھی اندازہ تمہیں ہوتا رہے کہ یہ رازدارانہ گفتگو ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عشق کیا ہے، اسے کیسے سمجھا جائے؟ اور ایام بھی عاشقوں کے ہیں، ذکر بھی عاشقوں کا ہے، اور جیسے عاشق کربلا والے ثابت ہوئے ہیں، دنیا میں کوئی تصور عشق کو لا نہیں سکتا۔ جنہوں نے مفہوم عشق کو روشن کیا، جنہوں نے اللہ سے پیار کو ثابت کیا، پیار سے بھی بالاتر بات، محبت سے بھی زیادہ بالاتر بات۔ محبت میں انسان اندھا بہرا ضرور ہو جاتا ہے، مگر عشق میں تو جل جاتا ہے۔ بہت فرق ہے محبت میں اور عشق کے اندر۔ یہ گھرانہ اللہ سے محبت کرنے والا ہی گھرانہ نہیں ہے جن کے دروازے پر میں اور آپ جمع ہیں، بلکہ یہ گھرانہ اللہ سے عشق کرنے والا گھرانہ ہے، عاشقوں کا گھرانہ ہے۔ پوری کائنات ویسے بھی چل بھی رہی ہے عشق کی بنیاد پر، بھائی بنی بھی عشق کی بنیاد پر تھی۔ میں ایک فقیر کا جملہ نقل کر رہا ہوں آپ سے، اللہ کو نبی سے عشق ہوا تو ساری کائنات بنا دی، حسین کو اللہ سے عشق ہوا تو ساری کائنات لوٹا دی۔ کوئی پوچھے مفہوم عشق کو کہ مفہوم عشق کیا ہے؟ حدیث قدسی سنانے جا رہا ہوں، ارشاد ہو رہا ہے، من وجدنی من طلبنی فقد وجدنی، جس نے مجھے طلب کیا، اللہ کہہ رہا ہے، جس نے مجھے چاہا، جس نے مجھے طلب کیا، من طلبنی فقد وجدنی، اس نے مجھے پا لیا۔ من جدہ وجدہ، ایک عربی کا حدیث سے منسوب اور مستعار ایک محاورہ ہے عربی کا، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، ملتا ہی انہیں ہے جو کوشش کرتے ہوں۔ من طلبنی فقد وجدنی، جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا۔ ومن وجدنی فقد عرفنی، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا۔ ومن عرفنی فقد عشقنی، اور جس نے مجھے پہچان لیا اس نے پھر مجھ سے عشق کیا۔ ہو نہیں سکتا کوئی مجھے پہچان لے اور وہ مجھ سے عشق نہ کرے۔ ومن عشقنی، اور جس نے مجھ سے عشق کیا، فانا قتلتہ، تو میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ ومن انا قتلتہ، اور جسے میں قتل کر دیتا ہوں، فعلی دیتہ، تو پھر اس کی دیت بھی میرے اوپر ہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ قاتل پر دیت ہوتی ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور جو مجھ سے عشق کرے میں اسے قتل کر دوں تو پھر قتل کی دیت بھی میرے اوپر ہے۔ وَأَنَا دِيَتُهُ، میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں۔ پھر اس کا ہاتھ نہیں ہوتا، ید اللہ ہوتا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، عین اللہ ہوتی ہے، اس کی زبان نہیں ہوتی، لسان اللہ ہوتی ہے، اس کا ہاتھ نہیں ہوتا، ید اللہ ہوتا ہے، وہ پورا وجہ اللہ بن جاتا ہے، وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔
اس کا پورا وجود اللہ سے جڑ جاتا ہے. پھر ہم اس کے دروازے پر جاتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ دروازہ ہی اللہ کا دروازہ ہے. لہذا رسول اللہ سے مدد مانگنا، مولا کائنات سے مدد مانگنا، یہ اللہ سے مدد مانگنا ہے. ہرگز کوئی یہ نہ تصور کرے کہ یہ جملہ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ معاذ اللہ ہم علی کو اللہ بولتے ہیں. وہ شیعہ ہی نہیں ہوتا جو علی کو اللہ بولتا ہو. مولا علی کو اللہ بولنا، مولا علی کو رب بولنا، یہ شیعوں کے جملے نہیں ہیں. کسی کے بھی ہوں گے، مجھے نہیں پتا کون لوگ ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ نصیری ہیں، انہیں نصیری کے نون سے آشنائی نہیں ہے، انہیں نہیں پتا کہ نصیری کسے کہا جاتا ہے. نصیریوں کے تو اور 85 اصول ہیں، صرف ایک ہی عقیدہ لے کر نصیری نہیں بولو اپنے آپ کو. جی نصیریوں کے انداز ہی کچھ اور ہیں، نصیری کہتے ہی کچھ اور ہیں اپنے آپ کو، ان کے کام ہی کچھ اور ہیں. اور یہ ممبر ویسے بھی نصیریوں کا ممبر نہیں ہے، یہ شیعوں کا ممبر ہے نا، یہ نصیریوں کا ممبر نہیں ہے. ویسے بڑے فرق ہیں نصیریوں میں اور شیعوں میں، بالفرض محال. خود ساختہ، خود بافتہ، خود کہنے والوں کو جو اپنے آپ کو نصیری کہتے ہیں، ہم کچھ دیر کو انہیں نصیری مان لیتے ہیں. تو میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ممبر شیعوں کا ممبر ہے، نصیریوں کا نہیں ہے. شیعہ میں اور نصیری میں بڑے فرق ہیں. صرف ایک موٹا سا فرق سن لیں، شیعہ اسے کہتے ہیں جو مولا کے پیچھے چلے، نصیری اسے کہتے ہیں جو مولا کے آگے چلتا ہے. جو مولا کو مولا سے زیادہ جانتا ہے، جو مولا کو مولا سے معاذ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ نصیری ہوگا. جو مولا کو مولا کے مطابق مانتا ہے اسے شیعہ کہا جاتا ہے. صلوات ہدیہ کریں مولا علی کی ذات پہ. عزیزان گرامی، عشق کی بات ہے. اللہ پھر وہ اللہ اس کا ہو جاتا ہے. میں اگر مولا کائنات سے مدد مانگ رہا ہوں تو میرے نزدیک مولا اللہ کے ولی ہیں. بھئی ہماری تو کوئی بات بھی اللہ سے ہٹ کر نہیں ہے. ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ، ہماری کتاب کتاب اللہ، ہم جسے رسول مانتے ہیں رسول اللہ، ہم جس علی کو مولا مانتے ہیں ولی اللہ. ہمارا تو کوئی کلمہ، کوئی جملہ ہی اللہ کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا. میں اپنے مخالفوں سے بھی جملہ کہوں گا، خبردار ہم شیعوں کو کوئی عقیدہ توحید نہ سمجھائے. تم میں قابلیت نہیں ہے کہ ہمیں عقیدہ توحید سمجھاؤ. جن کے پاس نہج البلاغہ ہو، جن کے پاس صحیفہ سجادیہ ہو، جن کے پاس امیر المومنین کی مناجاتیں ہوں، جن کے پاس امام سجاد کی مناجات اور دعائیں ہوں، جو جانتے ہوں کہ حسین ابن علی نے کیسے اللہ سے راز و نیاز کیا ہے، کیسے اللہ سے جناب زینب راز و نیاز کیا ہے، وہ کسی اور سے عقیدہ توحید نہیں لیتے. میں اگر مولا سے مدد مانگ رہا ہوں تو عین توحید ہے. ہر کام نیت کی بنیاد پر ہے. کتنی ہزار دفعہ آپ نے یہ جملہ، یہ حدیث سنی ہے، الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوا کرتا ہے. میں اگر مولا سے مدد مانگ رہا ہوں، میں اگر اہل بیت کو وسیلہ مانتا ہوں، میں اگر اس دروازے پر آ کر رکتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ بحق علی میری یہ حاجت پوری کر دے، میں اگر ڈائریکٹ بھی کہتا ہوں یا علی مدد، میں اگر بلا واسطہ بھی کہتا ہوں مولا حسین مجھے اولاد دے دیں، میں اگر جناب زہرا سے بلا واسطہ بھی کہتا ہوں بی بی میری مشکل آسان کرے، تو مجھ سے کوئی پوچھے کہ میں کیا سمجھ کے مدد مانگ رہا ہوں. کبھی بھی کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا کہ جو معاذ اللہ الوہیت کا عقیدہ رکھتا ہو اہل بیت کے حوالے سے، وہ شیعہ ہی نہیں ہے. مجھے کچھ لوگ مل نہیں رہے، آپ کو ملیں تو مجھے ملوائیے گا. ایک تو مجھے کوئی شیعہ نہیں مل رہا کہ جو مولا علی کو اللہ بولتا ہو. تھکے تو نہیں بیٹھے آپ آزاد. ایک تو مجھے کوئی شیعہ نہیں مل رہا کہ جو مولا علی کو معاذ اللہ اللہ اور رب بولتا ہو. آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے گا. دوسرے مجھے شیعہ قوم میں کوئی نہیں مل رہا جو تقلید نہ کرتا ہو. خدا کے لیے آپ کو کوئی مل جائے جو تقلید نہیں کرتا تو مجھ سے ملوائیں. میں 5 دن آؤں گا اگر اللہ نے زندگی دی ہے اور توفیق ہے تو. میں ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں، کوئی شیعہ نہیں مل رہا جو تقلید نہیں کرتا.
ایک صاحب ہمارے ساتھ حج پر تھے، سارے رستے کہنے لگے میں تقلید نہیں کرتا، میں تقلید نہیں کرتا، میں مجتہد کو نہیں مانتا، مگر انہوں نے طواف صحیح کیا، طواف میں تیسرے چکر میں ان سے غلطی ہو گئی، اس کو ٹھیک کر لیا انہوں نے، پھر صحیح بھی انہوں نے صحیح کی، تمام اعمال انجام دے دیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو کسی کو نہیں مانتے، آپ تو تقلید نہیں کرتے، مگر اعمال تو سارے صحیح تھے۔ کہنے لگے تحفۃ العوام لے کر آیا ہوں۔ بھائی میرے دادا پردادا کے زمانے سے یہ فقہی مسائل ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ 2 روپے کی خریدی تھی میرے دادا نے دہلی سے تحفۃ العوام، وہ آج بھی ان کے تحفۃ العوام پہ وہ بچوں کی تاریخ پیدائشیں لکھتے تھے، تو اس کے اوپر آج 2 روپے کی خریدی تھی دہلی سے انہوں نے 1922 میں 24 میں جی۔ تو ہمارے تو دادا پردادا۔ اچھا تحفۃ العوام 5 مجتہدین کے فتووں کی کتاب ہے۔ یہ ایک مجتہد کے فتوے کو نہیں مان رہے تھے، یہ 5 کو ماننے کو تیار ہے۔ کوئی مجھے صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آلہ۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات ہدیہ کریں گے۔ غور فرما رہے ہیں؟ مذمت کروں گا ان نمازیوں کی جو ماتم نہیں کرتے، مذمت کروں گا ان ماتمیوں کی جو نماز نہیں پڑھتے۔ اگر کہیں کہیں ایسا نظر آئے تو ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی نمازی ہو اور وہ حسین کا ماتمی نہ ہو، اس کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ماتمی ہو اور وہ نمازی نہ ہو۔ یہ تقسیم سازش کی تقسیم ہے، یہ دشمن کی تقسیم ہے۔ بات عشق کی ہو رہی تھی، پھر عشق پر آ جائیے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ تو اللہ سے مدد مانگنا عین توحید ہے، مگر ہر اس وجود کی تعظیم کرنا جسے اللہ نے ہمارے لیے محترم بنایا ہے، یہ بھی عین توحید ہے۔ بھائی دقت فرمائیں گے، شاید کوئی میرے پاس بات ہو کہنے کو، توجہ چاہوں گا۔ شیطان سے زیادہ تو کوئی سجدہ نہیں کرے گا نا، کسی نے نہیں کیا نا۔ 6000 کروڑ سال اس نے عبادت کی ہے، کیا 6000 کروڑ سال؟ پاکستان سے امریکہ تک چلے جائیں، زمین کا کوئی 1 انچ نہیں بچے گا جہاں اتنے سجدے نہ کیے ہوں اس نے۔ اتنے سجدے اس نے کیے، عبادتیں بہت کیں، مگر کیا ہوا کہ اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ پھر اللہ نے ہم سے نماز پڑھنے کا کب کہا ہے؟ اللہ نے تو ہمیں نماز قائم کرنے کا کہا ہے۔ قرآن میں تو ایک جگہ نہیں، 10 جگہ موجود ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنا مقدمہ ہے نماز قائم کرنے کے لیے، مقصد نماز پڑھنا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اب یہیں تو بولچن ہو جاتی ہے کہ وہاں بھی تو نماز پڑھ رہے تھے، یہاں بھی تو نماز پڑھ رہے تھے۔ تو وہاں جو یزیدی لشکر میں نماز ہو رہی تھی اور یہاں جو حسینی لشکر میں نماز ہو رہی تھی، تو میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو میں یہ بھی تو نظر آنا چاہیے کہ وہ نماز قائم کیے ہوئے تھے یا نہیں۔ اور اللہ تو ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ وہاں نماز ضرور پڑھی جا رہی ہے، مگر وہ مقدمہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ بھائی زیادہ میں آپ کو تکلیف نہ دوں، مگر 2-3 مفاہیم ذرا محسوس کریں گے۔ روزہ مقصد نہیں ہے، ذریعہ ہے۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزوں کو ایسے ہی فرض کیا جیسے پہلے والی امتوں پر فرض تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم روزے کے ذریعے متقی ہو جاؤ۔ تو روزہ مقصد نہیں ہے، تقوی مقصد ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ ہمیں ایک اور جگہ پر جانا ہے، ہمیں روزے کے ذریعے تقوی تک جانا ہے۔ آپ حج کو لے لیجئے، حج مقصد نہیں ہے، تقوی مقصد ہے۔ نماز مقصد نہیں ہے، تقوی مقصد ہے۔ بعض اوقات تقوی بھی مقصد نہیں ہے۔ اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی پروردگار اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی تمہارا دم اسلام پر نکلے، ساری زندگی متقی رہے، آخری وقت میں زمین کے ٹکڑے نے بے ایمان بنا دیا۔
ساری زندگی مومن رہے، آخری وقت میں فلیٹ کی چابی نے بے ایمان بنا دیا۔ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، آخری وقت میں ایک چیک نے اور ایک گڈی نے اور ایک نوٹ کے ٹکڑے نے ہمیں بے ایمان بنا دیا۔ لہذا لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو یہاں تک کہ کامیاب ہو جاؤ۔ موت اسلام پر آئے اسے ہدف بناؤ، موت ایمان پر آئے اسے مقصد بناؤ۔ ماضی اچھا تھا، یہ کارنامہ ہے، مگر اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے جتنا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ مستقبل اچھا ہو، آئندہ ہمارا اچھا ہو، کل ہمارا اچھا ہو۔ اے صاحبان ایمان، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اور خبردار وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس دنیا سے نہ جانا، موت نہ آ جائے تمہیں کہیں مگر یہ کہ مسلمان مرنا۔ مومنوں سے اللہ بات کر رہا ہے، صاحبان حبل اللہ جن کے پاس اللہ کی رسی ہے ان سے بات کر رہا ہے، خبردار تمہیں موت آئے تو اسلام پر موت آئے۔ مقصد کیا ہے؟ اسلام پر مرنا۔ فلاح مقصد ہے، کامیابی مقصد ہے، وہی کامیابی جو ضربت مولا کو لگی تو فوراً کہا میں کامیاب ہو گیا۔ یہی پیروی کے اندر ان کے حساب سے، ہمارے حساب سے مفہوم کامیابی بدلتا رہے گا، مگر ہر ایک کے حساب سے مطلب اور مفہوم کامیابی کا روشن ہے۔ تو تقوی، نماز روزہ حج زکوٰۃ تقوی کے لیے، تقوی کامیابی کے لیے۔ نماز پڑھنا کہاں کہا ہے اللہ نے کہ نماز پڑھو؟ اللہ نے کہا ہے قیام، نماز کا قیام کرو، نماز کو قائم کرو۔ نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ صبح کی 2 رکعت نماز کے لیے میں نے اپنے کپڑوں کو پاک کیا، وہ جو 2.5 فٹ کی جو مصلی ہے، وہ جو 1.5 میٹر کا مصلی ہے، اس جگہ کو میں نے مباح تلاش کیا کہ مجھے نماز وہاں پڑھنی ہے جہاں غصبی جگہ نہ ہو۔ مجھے مسجد میں پڑھنی ہے، اپنے گھر میں پڑھنی ہے، اپنا گھر بھی وہ کہ جہاں کسی اور کا مال میں نے کھایا ہوا نہ ہو، بہنوں کا حق دے چکا ہوں، کرائے پہ رہتا ہوں تو کرایہ برابر کا دیتا ہوں، مکان میں قبضہ کیے نہیں بیٹھا ہوا ہوں۔ بھائی جب اللہ کی 2 رکعت نماز قبضے کے گھر میں قبول نہیں ہوگی تو مولا عباس کی نیاز کیسے قبول ہوگی؟ قبضے صلوات پڑھ لے ذرا محمد وآل محمد۔ اس 2 رکعت نماز کے لیے میں نے کتنے جتن کیے۔ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، کپڑے بھی پاک ہوں، جگہ بھی مباح ہو، قبلہ بھی میرا معین ہو، وقت بھی میرا معین ہو، یہ سارے شرائط جو مقدمات نماز کہلاتے ہیں وہ سارے میں نے طے کیے۔ اس کے بعد میں مصلی پہ کھڑا ہوا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب یہ میں نے نماز پڑھی ہے، قائم کیسے ہوگی؟ جب تک ظہر تک میں نماز کی حالت میں نہ رہوں اس وقت تک نماز قائم نہیں ہوگی۔ ہاں سب واہ واہ نہیں بولیں گے، اس کا یہ مطلب نکال رہے ہیں کہ اس کا مطلب مصلی چھوڑ کے ہی نہیں جاؤ، آفس چھوڑ دو، اسکول چھوڑ دو، کالج یونیورسٹیاں جانا چھوڑ دو۔ مولانا کہہ رہے ہیں 2 رکعت نماز فجر کی پڑھی تھی، بیٹھے رہو ظہر تک۔ ہرگز یہ نہیں کہا جا رہا، نہیں، تم اپنے آفس جاؤ، مگر وہ جو شرائط طہارت کے تم نے 2 رکعت کے لیے بنائے تھے وہ تمہاری نماز تمہارے آفس میں بھی باقی رہنے چاہیے۔ تم اپنے اسکول جاؤ، تم اپنے اداروں میں جاؤ، تمہاری 2 رکعت نماز تمہاری نماز ظہر کے ساتھ جڑ جائے، یعنی اسی جذبے کے ساتھ ظہر تک آ جاؤ تو نماز کو تم نے قائم کر لیا۔ پھر ظہر سے عصر اور مغرب و عشاء یہ نماز قائم ہو رہی ہے۔ بھائی تم بتاؤ تم نے کتنے دن سے نماز قائم کی ہوئی ہے؟ مولانا نماز تو میں 40 سال سے پڑھ رہا ہوں، مگر نماز میری 20 دن سے قائم ہوئی ہے۔ یہ 20 دن کی نماز قائم ہوئی ہے ابھی۔ وہ جذبہ جو 2 رکعت نماز کا ہے تب نماز قائم ہوگی۔ ایک یہ جلوہ، ایک یہ پہلو ہے نماز کے قائم کرنے کا۔ دوسرا پہلو جو اس سے زیادہ حسین ہے، توجہ چاہوں گا، وہ پہلو یہ ہے کہ شیطان نے 6000 کروڑ سال تک عبادتیں کی، انچ انچ کے اوپر زمین کے اوپر آپ اگر اس کے سجدوں کی گنتی گنیں گے تو زمین چھوٹی پڑ جائے گی۔ اتنی نماز پڑھنے والے کہ نمازوں کو رد کیوں کر دیا گیا؟ یہ نمازیں ضائع کیوں ہو گئیں؟ یہ نمازیں ہبط کیوں ہو گئیں؟ ان نمازوں کو اس کے منہ پہ کیوں مارا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ کی عبادت تو کرتا تھا، نبی کی تعظیم نہیں کرتا تھا۔
جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا اللہ اس کی عبادتوں کو ضبط کر لیتا ہے، اللہ اس کی عبادتوں کو ضبط کر لیتا ہے۔ تو ہمیں عبادت کے ساتھ تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کو خشک مسلمان نہیں چاہیے، اللہ کو بے رنگ اور پھیکے مسلمان نہیں چاہیے، اللہ کو ذوق والا مسلمان چاہیے۔ میری عبادت کے ساتھ اس کی تعظیم بھی کر کے دکھاؤ جس نے تمہیں میرا پتہ بتایا ہے۔ کس نے بتایا ہے کہ میں ہوں؟ کس نے بتایا ہے کہ میں ہوں؟ جہاں اللہ کے وجود پہ دلیل عقلی ہے، یعنی عقل کہتی ہے کہ اللہ ہے، وہاں نبی مکرم کا اکیلا وجود کہتا ہے کہ اللہ ہے۔ اور ہمیں بھی اللہ کون سا چاہیے؟ ہمیں مصطفیٰ کا اللہ چاہیے، ہمیں نبی کا اللہ چاہیے، ورنہ اللہ ماننے میں تو یہ انسان پہلے ہی غنی ہے، جس کو باکمال دیکھتا ہے اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ مگر ہمیں اللہ وہ چاہیے کہ جس کو نبی نے دیا ہو، جو نبی تعارف کروائے وہ اللہ چاہیے۔ تو یہ کیسے ہوگا کہ جو اللہ دے رہا ہے تم اسے تو تعظیم کر نہیں رہے، اور اللہ کا پتہ اس سے لینے کے بعد پھر اسے بھول گئے؟ نہیں، مکمل کوئی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بھائی توجہ چاہوں گا، کوئی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے جس عبادت میں نبی کا اور آل نبی کا نام نہ آتا ہو۔ میں اس عبادت کو واپس کر دوں گا، ان کے بغیر نہ آنا میرے پاس، ان کے تصور کے بغیر مجھے یاد نہ کرنا۔ دقت فرمائیں گے، مہنگی ترین 2 رکعت نماز کون سی ہے بھائی؟ وہ کہ جو طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ پڑھی جاتی ہے۔ مہنگی کیسے ہے؟ سرکاری گروپوں نے تو شاید 5-6 لاکھ روپے لیے ہیں، اور پرائیویٹ گروپوں نے تو شاید 15-20 لاکھ بھی لیے ہیں۔ یہ 2 رکعت نماز کتنی مہنگی ہے؟ یہی تو پڑھنے جا رہے ہیں، وہاں خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اس 2 رکعت کی خاطر تو جا رہے ہیں وہاں نماز حج کرنے۔ اگر یہ نماز چھوڑ دی تو حج باطل ہے۔ کتنی مہنگی نماز ہے؟ اتنی مہنگی نماز صاحبان صحت اور صاحبان ثروت سے اللہ پڑھوا رہا ہے۔ جن کی صحت اچھی ہے، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مکہ گئے ہیں مقام ابراہیم پر۔ مقام ابراہیم پر کیوں بھائی؟ یہاں کھڑے ہو کر کہاں پڑھیں جی؟ آپ کو ایسے نماز پڑھنی ہے کہ مقام ابراہیم آپ کے اور خانہ کعبہ کے درمیان ہونا چاہیے، یعنی آپ اس طرف کھڑے ہیں، مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہو، پھر خانہ کعبہ ہو، خانہ کعبہ اور آپ کے درمیان ہو مقام ابراہیم۔ اچھا، ہم باب عبرہ پہ جا کے پڑھ لیتے ہیں، باب فہد پہ جا کے پڑھ لیتے ہیں، باب عبدالعزیز پہ جا کے پڑھ لیتے ہیں، مقام ابراہیم پر ہی کیوں پڑھیں؟ کہنے لگے نہیں، وہاں پڑھو گے تو نماز باطل ہے، تمہیں یہیں پڑھنی ہے۔ یہاں پڑھیں گے تو یا اللہ تو کیا کروا رہا ہے ہم سے؟ ہم اگر یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو ابراہیم کا نام لے کر تیری عبادت کی نیت کریں گے، یعنی تیری عبادت میں بھی جس کا نام شامل ہو جائے۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مقام ابراہیم پر قربتاً اللہ، یعنی ابراہیم کی یاد کے بغیر اللہ اپنا سجدہ ہی قبول نہیں کرنا چاہتا۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ ابراہیم کی نماز یاد کے بغیر اللہ اپنا سجدہ نہیں مانتا، تم حسین کے بغیر نمازوں لے کے آ رہے ہو، تم حسین کے بغیر نمازوں کو لے کر آ رہے ہو۔ تمہیں حسین کی یاد یعنی سجدگاہ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ یہ جب آپ ٹکیہ رکھتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو۔ وہاں ابراہیم ہے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، یہاں ان سے بڑا قربانی دینے والا ہے۔ کوئی نماز نہیں ہے جس میں درود نہ ہو، کوئی عبادت نہیں ہے جس میں اہل بیت کا ذکر نہ ہو۔ ہمارا تو عید کا دن نہیں گزرتا جب تک کہ حسین کو سلام نہ کر لیں۔ ہماری تو نماز عید الضحیٰ مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ امام حسین کی زیارت نہ پڑھ لیں۔ شعبان کی نیمہ شعبان ہو یا نیمہ ماہ رمضان ہو یا رجب ہو یا عید بعثت ہو، کوئی خوشی ہو یا غم ہو، اللہ کی کوئی عبادت بغیر امام حسین کی نہیں ہے، اللہ کی کوئی عبادت اہل بیت کے بغیر نہیں ہے۔ مجھے ایسی عبادتیں نہیں چاہیے، لہذا عبادت کے ساتھ تعظیم، یہ تعظیم کا ایک جلوہ ہے۔ مجھے وہ عبادت چاہیے جس میں جذبہ شہادت پایا جاتا ہو۔ جب تم سر رکوع میں جھکاتے ہو تو تم اپنی گردن گویا پیش کر رہے ہوتے ہو اللہ کی بارگاہ میں۔
یا اللہ ہماری گردن حاضر ہے، جب سجدہ کر رہے ہوتے ہو، جب سجدے میں سر رکھتے ہو تو گویا تم اپنی ساری کمائی اور کائنات اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہو۔ میری ساری کمائی اور کائنات میرے دماغ میں ہے، میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو پیسہ بھی چھن جائے گا، اولاد بھی کہیں جمع کرا دے گی جا کر، کوئی ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ جو دماغ ہے میرا، اسے میں اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ساری کائنات میری یہ دماغ، میرا ذہن ہے، میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور جب اس کی بارگاہ میں جاؤ تو پھر اس سے عشق کا کچھ اظہار کرو، جلدی سر نہیں اٹھاؤ۔ کہاں ہیں میرے وہ دوست جو جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کثرت السجود، زیادہ سجدہ کرنے والے لوگ، جو زیادہ سجدہ کرتے ہیں میں انہیں جنت میں اپنے قریب تر رکھوں گا۔ اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہنے والا، اگر اس وقت میں اسے خیال آ جائے کہ یا اللہ یہ شکر کا سجدہ تیری بارگاہ میں ادا ہو رہا ہے، اور ایک اور سجدہ بھی تھا جو کربلا میں ادا ہوا ہے، ہم اسی سجدے کی یاد میں، اسی سجدے کی پیروی میں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ عزیزو، عاشقوں کا قافلہ ہے، عاشقوں کا قافلہ ہے۔ کوئی پوچھے کہ عشق، کوئی پوچھے حسین سے کہ عشق کسے کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق۔ عشق کی دو ہی تو داستانیں، عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں، ایک کو کربلا کہتے ہیں، ایک کو دمشق کہتے ہیں۔ یکے حسین رقم کرد دیگر زینب، ایک عشق کی داستان کو حسین نے لکھا ہے اور ایک کو زینب نے لکھا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے، کہ میں ایک سال حسین کے قافلے میں تھا جو حج کا قافلہ تھا، میں شامل ہو گیا تھا حسین کے قافلے میں، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حسین حج کیسا کرتے ہیں۔ ایک جگہ قیام کیا، مکہ پہنچنے سے پہلے ایک جگہ قیام کیا، خیمے لگے، امام کی سواریاں اتریں رکیں، نصف شب میں نے دیکھا کہ حسین اپنے خیمے سے مصلح ہاتھ میں لے کے نکلے ہیں، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے کچھ فاصلے پہ چلنے لگا کہ جا کہاں رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ صحرا میں جا کے حسین نے تنہائی میں، اندھیرے میں مصلح بچھا دیا۔ میں کچھ قریب بیٹھ گیا کہ میں سنوں یہ پڑھتے کیا ہیں، تو انہوں نے نماز شب نافلۃ اللیل کو پڑھا، اور جب نافلۃ اللیل حسین نے مکمل کی تو سجدے میں سر رکھ کر یہ ذکر پڑھا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے صحرا کے کنکروں کو، کنکریوں کو، ذرات کو حسین کے ساتھ یہ ذکر پڑھتے ہوئے سنا، پورا صحرا حسین کے ساتھ یہ ذکر پڑھ رہا تھا۔ یا اللہ، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اسے کیا ملا۔ بڑا حسین جملہ ہے دعا کے اندر میرے مولا حسین کا، ایک عاشق اپنے معشوق سے بات کر رہا ہے، ارشاد فرما رہے ہیں جس نے لوگوں کی خاطر تجھے چھوڑ دیا اسے نہ لوگ ملے نہ تو ملا، اور جس نے تیری خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا اسے تو بھی ملا، اسے وہ لوگ بھی ملے۔ سب کو چھوڑ کر آ رہے ہیں نا کربلا میں، حتیٰ عزیز و اقارب بھی روک رہے ہیں نا امام حسین کو، مگر میرے مولا ایک عشق کا سفر کر رہے ہیں۔ کل بات کچھ تفصیل سے ہو اور آگے بڑھے، عاشقوں کا قافلہ چل رہا ہے،
جو عاشق ہوتا ہے نا اس کی دید کچھ اور ہوتی ہے، وہ کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کو صاحب بصیرت کہا جاتا ہے۔ جب قافلہ مدینے سے چل رہا تھا تو حضرت عباس نے آ کر کہا تھا مولا ہمارے خاندان کی معمر بیویاں آپ کو بلا رہی ہیں، 3 ضعیف اور بوڑھی بیویاں ہیں جو کربلا نہیں گئی ہیں۔ ایک حضرت ام ہانی امام حسین کی پھوپھی، ایک جناب ام البنین حضرت عباس کی مادر گرامی، ایک جناب ام سلمہ امام حسین کی نانی۔ آئے ہیں امام حسین جب حویلی میں تو تینوں عصا تھامے کھڑی تھیں۔ امام نے آگے بڑھ کے ادب اور تعظیم کی۔ امام نے فرمایا اماں ام سلمہ آپ نے مجھے بلایا ہے؟ فرمایا حسین تمہارے نانا نے مجھے ایک خاک دی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ اگر میرا حسین اپنے خانوادے کو لے کر مدینے کو چھوڑے اور اس کے اس سفر پر اس مٹی کو تم خون میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھو تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا ہے۔ حسین تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ تم اس سفر سے لوٹو گے نہیں۔ اجرکم اللہ۔ میرے مولا نے فرمایا ان اللہ یرا قتیلا، اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے، اللہ مجھ سے اپنے دین کی بقا چاہتا ہے۔ تو چند قدم آگے آئیں اور آہستہ سے کان پہ فرمانے لگی پھر زینب کو چھوڑ جاؤ۔ میرے مولا نے فرمایا ان اللہ یراہن اسارا، اللہ انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ زینب کی اسیری سے اللہ کا دین بچے گا، ہماری قربانی سے اللہ کا دین بچے گا۔ ہانانی یہی وہ سفر ہے۔ حضرت ام ہانی کی طرف دیکھا، اماں آپ نے مجھے بلایا؟ فرمایا ہمارے گھر میں جب کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو پہلے سے ہی جناتنیاں رونا شروع کر دیتی ہیں۔ ہمارے حویلی میں بسنے والی جناتنیاں رو رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں رات سے رونے کی۔ میرے مولا نے فرمایا اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، یہ جناتنیاں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں۔ جناب ام البنین کی طرف دیکھ کر کہا اماں آپ نے بلایا؟ کہا اے چھوٹے شہزادے تمہارے بابا نے مجھ سے عہد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے۔ اللہ نے مجھے 4 بیٹے عطا کیے ہیں، مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں عباس خدمت میں کوتاہی نہ کر جائے، عباس سے کوئی کوتاہی نہ رہ جائے۔ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ کچھ عقب میں حضرت عباس کھڑے تھے، مولا نے مڑ کے دیکھا، کہا عباس قریب آؤ۔ جناب عباس قریب آئے، کہا اپنی ماں کو یقین دلاؤ تم کتنے بڑے وفادار ہو۔ آگے بڑھ کر کہا اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا تو حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونے کے ایام میں اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ میں اپنے محترم عزیزوں سے یہ بھی کہوں گا کہ اگر رونا نہ آ رہا ہو تو ان روتے ہوئے لوگوں کی آوازوں کے ساتھ آواز ملایا کریں۔ اچھا اگر آنسو نہ آ رہے ہوں تو امام حسین سے جو اس فرش پہ آپ کو خاص دعائیں مانگنی ہے نا، ان میں سے ایک دعا یہ مانگے کہ یا اللہ میرے حسین پہ رونے کا آنسو عطا فرما، اس لیے کہ میں نے نبی کی حدیثوں کو دیکھا ہے، آئمہ کے فرامین کو دیکھا ہے، رونے والوں کے بارے میں آئمہ خاص خیال رکھتے ہیں رونے والوں میں۔ عجیب مظلومیت نہیں ہے کہ نبی فرمائے حسین کے بارے میں جس نے میرے حسین پر 10 لوگوں کو رلایا میں محشر میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر اسی حدیث میں فرماتے ہیں جس نے میرے حسین پہ 3 لوگوں کو رلایا میں محشر میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر حدیث کو ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں جس نے میرے حسین پہ 1 فرد کو رلایا، یعنی حتیٰ آپ اور میں بیٹھ جائیں، ہم مرثیہ کی کتاب کھول لیں، ایک نوحہ اٹھا لیں، میں مرثیہ پڑھوں آپ رو لیں، نبی فرما رہے ہیں ہمیں یہ بھی بہت عزیز ہے۔ اگر تم اپنے گھر میں بڑے اہتمام کے ساتھ مجلس نہیں کر سکتے ہو
اگر تم خمسوں میں اور عشروں میں اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے ہو تو کوئی بات نہیں، حسین غریبوں اور امیروں کا نہیں ہے، حسین کا تو رشتہ ہی کچھ اور ہے۔ تم ایک مرثیے کی کتاب لے کر بیٹھ جایا کرو، چند آنسو اپنی آنکھ سے نکال لیا کرو، میرے حسین پہ رو لیا کرو۔ سلام اس ماں کو بھی کریں جو مجلس میں رومال لے کر آتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب فرش عزائے حسین بچھتا ہے تو جناب زہرا مجلس میں آتی ہیں، فی یدہا خرقۃ۔ علامہ نقل نے بھی اسے لکھا ہے، انہوں نے پڑھا بھی ہے اس روایت کو، کہتے ہیں فی یدہا خرقۃ، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، تسم دموع الباکین، جو رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں۔ مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں نا، جب آپ رو رہی ہوں تو ذرا خیال رہے کہ کہیں برابر سے جناب زہرا کی آواز نہ آ رہی ہو، ان کے ساتھ ایک 4 سالہ سینے پہ سونے والی بچی بھی ہو، خیال رہے کہ یہ اپنی دادی سے پوچھتی ہوگی، دادی میں تو جب بابا کے چہرے کو دیکھتی تھی اور روتی تھی تو مجھے تو تماچا مارا جاتا تھا، جب میں بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر فریادیں کرتی تھی تو مجھ پہ تو ہاتھ اٹھائے جاتے تھے، یہ اتنی مدت کے بعد یہ لوگ کیسے رو رہے ہیں؟ اس وقت میں جناب زہرا کی دعا ہوتی ہے رونے والوں کے لیے، اللہ کسی غم میں نہ رلائے، کوئی غم نہ ہو آپ کو سوائے غم اہل بیت کے۔ عزاداروں جب مجلس میں بیٹھے میں اپنے بچوں سے کہوں گا، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، بغیر وضو کے نہیں آیا کرو، آ جاؤ تمہاری مرضی ہے، مگر میری گزارش ہے کہ مجلس میں وضو کر کے بیٹھا کرو، اس لیے کہ اس فرش پہ جناب رسول اللہ بیٹھتے ہیں، تم اس صف پر آ کر بیٹھ رہے ہو جس صف پر امام سجاد بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ فرش عزا امام حسین ہمیں عرش سے جوڑتا ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر بڑی شخصیات حاضر ہوتی ہیں۔ شہاب الدین زہری تابعین میں سے ہیں، نبی کی زیارت انہوں نے نہیں کی ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد کے پاس آ کے کہتے ہیں، مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی کا انتظام اور تاریخ طے کی ہے، مولا میرے بیٹے کی شادی میں شرکت فرمائیں۔ نقل صاحب لکھتے ہیں کہ کیسے امام نے کیا جواب، کس انداز سے جواب دیا کہ وہ خاموش ہو کر الٹے پیر واپس چلے گئے۔ امام نے کہا، کربلا کے بعد تو ہم کسی شادی میں شریک ہی نہیں ہوئے، کربلا کے بعد ہماری کون سی شادی ہے، ہماری کون سی خوشی ہے۔ شہاب الدین واپس چلے گئے، کچھ دیر کے بعد لوٹے، کہنے لگے، مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا حسین کی مجلس کا انتظام کیا۔ امام نے فرمایا، اب ہم ضرور آئیں گے، ہم تمہارے گھر ضرور آئیں گے۔ شہاب الدین زہری کہتے ہیں کہ میں نے فرزدق کو کرسی پر بٹھایا، فرزدق مرثیہ کہہ کر لائے، دور فرزدق کا ہے، فرزدق مرثیہ کہنے کے لیے بیٹھے ہیں، اصحاب کو اور تابعین کو بٹھایا گیا ہے، امام کے لیے ایک مسند بچھا دی گئی، امام کو تکیہ لگا دیا گیا، آپ یہاں پر تشریف فرما ہو۔ جناب فرزدق نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، گریہ کی آوازیں بلند ہوئیں، اتنا گریہ ہونے لگا، جناب شہاب الدین کہتے ہیں کہ میں گردن جھکا کے رو رہا تھا، جیسے ہی مرثیہ مکمل ہوا تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو اس جگہ دیکھا جہاں امام کو بٹھایا تھا، تو امام اپنی جگہ نہیں تھے۔ مجھے تشویش ہوئی کہ امام کہاں چلے گئے، میں نے مجمع میں ڈھونڈنا شروع کیا تو امام وہاں بیٹھے تھے جہاں نالینیں اتری ہوئی تھے، صفِ نیال میں امام بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جا کر کہا، مولا میں نے تو آپ کو وہاں بٹھایا تھا۔ فرمایا، جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اس مجلس میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے، کوئی جلدی نہیں ہے، گریہ کے ایام ہے، پرسہ دیجیے گا۔ محرم کی چاند رات کو طے کرنے کا طریقہ کیا تھا، کیسے معلوم ہو چاند ہو گیا ہے؟ جب لوگ یہ دوسروں سے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے نا کہ محرم کا چاند ہوا یا نہیں ہوا، تو ایک ہی رستہ تھا ان کے پاس، امام جعفر صادق کی گلی سے گزر کرتے تھے۔ اگر کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا نا کہ آج یہاں سے لوگ زیادہ کیوں آ جا رہے ہیں،
تو کوئی پوچھتا تھا کہ آج اس گلی سے لوگوں کا گزر زیادہ کیوں ہے؟ تو جواب دیا جاتا تو تمہیں نہیں پتا، اگر اس گھر سے رونے کی آواز آ گئی تو ہم سمجھیں گے محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ یہاں محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، وہاں اس گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ میں نے روایت پڑھی کہ جس کرتے میں امام کو شہید کیا گیا ہے، حضرت آیت اللہ نظری منفرد نے قصہ کربلا میں اس روایت کو لکھا ہے۔ امام کس کرتے میں؟ وہی کرتا جو جناب زہرا نے سیا تھا نا۔ تھکے نہیں، اگر رونا آ رہا ہے تو مجھے مسائل پڑھنے، اگر آپ کو بھی رونا ہے تو میرا ساتھ دیں۔ جس کرتے میں امام حسین شہید ہوئے ہیں وہ کرتا وہی ہے جو جناب زہرا نے سیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنے مسائل سن سکیں گے، میری کوشش ہے کہ زیادہ مسائل کو دورانیہ رہے۔ جب جناب زہرا کی شہادت قریب ہوئی نا تو جناب زینب سے فرمایا کتنے سال کی ہیں؟ 4 سال کی ہیں۔ جناب زینب کتنے سال کی ہیں؟ جناب زہرا کی جب شہادت ہو رہی ہے 4 سال کچھ مہینے کی ہیں۔ جناب زینب کو بلا کے کہا وہ صندوق اٹھا کر لاؤ۔ جناب زینب صندوق سے اٹھا کر لائی، فرمایا زینب اسے کھولو۔ اچھا اتنے چھوٹے بچے سے صندوق اٹھوایا نہیں جاتا، لیکن شاید کوئی راز ہے جو صرف زینب کو بتانا چاہتی ہے۔ فرمایا جاؤ یہ صندوقچہ اٹھا کر لاؤ۔ وہ چھوٹا سا صندوقچہ اٹھا کر لائیں، کہا اسے کھولو۔ کہا اماں میں نے کھول دیا۔ کہا دیکھو اس میں کیا ہے۔ ایک مرتبہ میری بیوی نے دیکھا، کہا اماں اس میں کفن ہے۔ جب نبی کی رحلت ہو رہی تھی نا، اجرکم اللہ، جب نبی کی رحلت ہو رہی تھی جنت سے 5 کفن آئے تھے اور 5 جنت کے حنوط آئے تھے، اور یہ پنجتن کے لیے نبی کو دیے تھے کہ یہ 5 کفن ہیں جو آپ کو تقسیم کرنے ہیں۔ ہر کفن پہ نام لکھا ہوا تھا، ہر کفن پہ نام لکھا ہوا تھا۔ ایک کفن کو دیکھ کر کہا اماں ایک کفن ہے۔ کہا زینب اسے سنبھال کے رکھو، یہ میرا کفن ہے۔ جب مجھے کفن دیا جائے تو اپنے بابا کو جا کے یہ کفن دے دینا۔ کہا اور کیا ہے؟ اماں ایک اور کفن ہے۔ کہا یہ کفن تمہارے بابا علی کا کفن ہے، اسے تمہیں سنبھال کے رکھنا ہے۔ آپ رو رہے ہیں، زینب کو کتنی بڑی ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں۔ اس 4 سالہ بچی کو سنبھال کے رکھنا، یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے۔ تیسرا کفن نکالا، اماں ایک اور کفن ہے۔ کہا یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے، اسے سنبھال کے رکھنا، یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے، بھائی حسن کو تمہیں کفن دینا ہوگا۔ جب چوتھا کفن نکالا، ایک تو نبی کو دے دیا، 5 کفن آئے تھے نا جنت سے، نبی کو کفن دے دیا۔ جناب زہرا نے فرمایا میرا ہے، تمہارے بابا کا ہے، تمہارے بھائی حسن کا ہے۔ جب 5واں کفن جو صندوق میں چوتھا تھا، جب وہ نکالا، تیسرے کو فرمایا تھا یہ تمہارے بھائی حسن کا ہے۔ جب چوتھا نکالا، اماں ایک اور کفن ہے۔ جناب زہرا نے اسے دیکھ کر کہا یہ تمہارے بھائی حسن کا ہے۔ کہا اماں وہ بھی بھائی حسن کا ہے؟ کہا یہ بھی بھائی حسن کا ہے۔ تمہارے بھائی حسن کے 2 کفن ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، امام حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا۔ فرمایا زینب اس صندوق میں ایک کرتا نظر آئے گا، یہ نکالو۔ جناب زینب نے کرتا نکالا، اماں ایک کرتا ہے۔ کہا یہ تمہارے بھائی حسین کا کرتا ہے، اور دیکھو جب حسین تم سے کرتا مانگے تو سمجھنا کچھ دیر رہ گئی ہے حسین کی شہادت میں۔ اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا ہے، مجلس ہو گئی ہے، مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے۔ جناب زینب سے فرمایا جب تمہارا بھائی یہ کرتا مانگے تو سمجھنا تمہارے بھائی کی شہادت میں کچھ دیر رہ گئی ہے۔ جب علی اصغر کا لاشا حسین نے دفنا دیا، بھائی تھکے نہیں، رونے کے دن ہیں۔ جب حضرت علی اصغر کا لاشا امام حسین نے دفنا دیا تو جناب زینب خیمے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اب کب آ کر حسین کرتا مانگیں گے۔ کہ ایک مرتبہ در خیمہ پہ آواز آئی السلام علیکہ یا زینب، اے میری بہن تم پر میرا سلام ہو۔ میری بیوی چند قدم آگے بڑھی، اب انتظار میں ہے کہ بھائی کیا مانگیں گے۔ کہا بہن مجھے وہ کرتا لا دو جو میری ماں نے دیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
میری بیوی زینب نے بھائی حسین کو وہ کرتا لا کے دیا. امام نے وہ کرتا اپنے لباس کے نیچے پہنا. جو ابا پہنی ہوئی ہے، جو امامہ ہے، جو لباس ہے، سب سے پہلا کپڑا جو بدن سے آپ کے مسورا ہے وہ کرتا آپ نے پہنا. اسے پہننے کے بعد جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کیا. امام نے جگہ جگہ سے اسے پھاڑا. میری بیوی نے پوچھا بھیا یہ کپڑا کیوں پھاڑ رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں چاہتا ہوں یہ کپڑا میرے تن پہ باقی رہے. سخت مصائب ہیں. میں چاہتا ہوں یہ کپڑا میرے تن پر باقی رہے. میں چاہتا ہوں یہ کپڑا میرے تن پہ باقی رہے. پھر میرے مولا نے ابا پہنی ہے، قبا پہنی ہے، ابا پہنی ہے. آپ نے مکمل آمادگی کے بعد اپنے خیمے سے خود کو باہر آئے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے. اور وہ بیان بھی بڑا مشکل ہے. جب آپ میدان کربلا میں گئے ہیں اور امام حسین نے دشمن کا مقابلہ کیا، جو سخت بیان ہے، میں انہیں ترک کر کے جو ایک روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جب امام زخموں سے چور گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے، وہ منظر بہن نے بڑا عجیب منظر دیکھا تھا. وہ بڑا سخت منظر تھا جب حسین گھوڑے سے گرے تھے. وہ اس سے زیادہ سخت مرحلہ تھا جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا اور ایک بہن تلے زینبیہ سے کھڑی دیکھ رہی تھی. کبھی دائیں جاتی تھی، کبھی بائیں جاتی تھی، آواز دیتی تھی کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ابن عتیبہ نامی، بس یہ روایت سن لیجئے، گریہ ہو گیا ہے، اس سے زیادہ مجلس میں گریہ. ایک راوی ہے، ابن عتیبہ نامی راوی ہے. وہ کہتا ہے کہ جب حسین مارے جا چکے تھے تو مجھے خبر ہوئی کہ حسین لٹ رہے ہیں. میں جملہ دوبارہ کہوں. ابن عتیبہ کہتا ہے مجھے خبر ہوئی حسین لٹ رہے ہیں. کوئی امامہ اتار رہا ہے، کوئی ابا اتار رہا ہے. میں کچھ عقب میں تھا، میں کچھ دور تھا. میں گیا اس جانب جہاں حسین کا لاشا تھا تو مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی. اللہ کرے میں یہ روایت بیان کر پاؤں. حوالہ لے لیجئے، آیت اللہ نظری منفرد نے قصہ کربلا میں اس روایت کو لکھا ہے. حوالہ لے لیجئے. وہ کہتا ہے مجھے پہنچنے میں دیر ہوئی، حسین کا امامہ کوئی لے جا چکا تھا، حسین کی ابا کوئی لے جا چکا تھا، حسین کی نالینیں کسی نے اتار لی تھی، حسین کی تلوار کوئی لے گیا تھا، حسین کے بدن سے زرہ اور ڈھال کوئی لے گیا تھا. ساری چیزیں جا چکی تھیں. بس میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حسین کی انگوٹھی اتارنے والے نے حسین کی انگلی کاٹ ڈالی تھی. اجرکم اللہ. سخت جملہ ہے عزیزانو جو میں روایت سنانے جا رہا ہوں. اللہ کرے میں بیان کر پاؤں. ہم سے کہتے ہو ہم روتے کیوں ہیں؟ ہم سے مسلمان پوچھتے ہیں ہم روتے کیوں ہیں؟ یہ اتنی آواز میں، اتنی اونچی آواز میں روتے کیوں ہو؟ تم یہ روایت سنو پھر ہم سے پوچھو، ہمیں بتاؤ کہ ہم کیوں نہ روئیں، کیسے یہ عزادار نہ روئے. ابن عتیبہ کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے بدن پہ ایک پھٹا ہوا کرتا تھا. میں نے اس کرتے کو غور سے دیکھا. یہ کرتا تو اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کرتے کو لے جاؤں، اس لیے کہ یہ بکے گا نہیں، اس کا کوئی قیمت نہیں ہوگی. مگر عجیب منظر مجھے نظر آیا. اس کرتے کو روکنے کے لیے حسین نے کمر پہ ایک پٹکا باندھا ہوا ہے. میں نے سوچا کہ اس پٹکے کو ہی کھول لوں. جب میں نے گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا ہاتھ گرہ پر آ گیا. میں نے حسین کا ہاتھ کاٹ دیا. میں نے گرہ کھولنا چاہی، حسین کا دوسرا ہاتھ گرہ پر آ گیا. میں نے حسین کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا. زمین کربلا پہ زلزلہ آیا. اس بہن نے کیسے دیکھا ہوگا اپنے بھائی کے اس بدن کو جس کی گردن کاٹی گئی.